برطانیہ کے شاہی خاندان کی بہو کیٹ مڈلٹن اتنے دن سے کہاں غائب ہیں؟ کیا شاہی خاندان کے اندر اختلافات چل رہے ہیں اور شاہی خاندان اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے؟ دوسرا ایشو یہ ہے کہ سدھو موسیوالا کے والدین کے ہاں عمر کے اس حصے میں IVF تکنیک کے تحت اولاد ہوئی ہے، اور یہ تکنیک کیا ہے اور پنجاب حکومت، انڈین پنجاب حکومت کیوں سدھو موسیوالا کے والدین کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ کرینہ کپور کی بڑی بہن کرشمہ کپور کی طلاق کیوں ہوئی اور کیا وجہ بنی کہ کرشمہ کپور نے 2 بچے ہونے کے باوجود اپنے شوہر سنجے کپور سے علیحدگی اختیار کی؟ میں الفت مغل ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کی بہو کئی روز سے لاپتہ ہے اور اس نے خود کو انڈر گراؤنڈ کیا ہوا ہے یا پھر وہ کہیں لاپتہ ہو گئی ہیں، کچھ علم نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ایک ویڈیو ریلیز کی گئی ہے، وہ چند سیکنڈ کی ہے، لیکن سوشل میڈیا اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ یہ کیٹ مڈلٹن کی تصویر نہیں ہے، یہ اس خاندان کی جو شاہی خاندان ہے برطانیہ کا، اس کی بہو کی تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور کی تصویر ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ تصویر بنائی گئی ہے۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ کیٹ مڈلٹن کی کوئی سرجری ہوئی ہے اور وہ جنوری سے اب تک بالکل منظر عام سے غائب ہیں اور وہ کسی جگہ پہ دیکھی نہیں گئی، ان کی کوئی ٹویٹ یا بہت ساری، بالکل انہوں نے اپنی زندگی کو الگ تھلگ ہر چیز سے کر لیا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ سرجری کی وجہ سے ہے، لیکن یہ اطلاعات بھی ہیں کہ شاہی خاندان کے اندر بہت سارے اختلافات چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی شاہی خاندان کے جو ایک نوجوان ہیں وہ اس سارے سسٹم سے اپنی مسز کے ساتھ الگ ہو گئے اور ایون ایک رینٹ پہ انہوں نے کرائے پہ گھر لیے رکھا، جس کی اس وقت بہت زیادہ تشہیر ہوئی تھی۔ لیکن کیٹ مڈلٹن شاہی خاندان کے ساتھ تھیں، یہ ہر طرح کی فنکشن یا چیزوں کو اٹینڈ کرتی تھی، لیکن اب لگ ایسے رہا ہے کہ کیٹ مڈلٹن کے بھی شاہی خاندان کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں۔ اگر ان کی کوئی سرجری ہوئی ہے تو اس میں ظاہر ہے کسی ہاسپٹل میں سرجری ہوئی ہوگی اور اس کو منظر عام پر آنا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ابھی کچھ اندر چیزیں چل رہی ہیں اور جس کے باعث کہا یہ جا رہا ہے کہ کیٹ مڈلٹن کے اختلافات چل رہے ہیں اور وہ کچھ اگر سرجری ہوئی بھی ہے، یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ اگر سرجری ہوئی بھی ہے کیٹ مڈلٹن کی، اس کے باوجود بھی ان کے اختلافات چل رہے ہیں اور انہی اختلافات کی وجہ سے وہ خود کو منظر سے انہوں نے غائب کیے ہوئے اور وہ کسی بھی قسم کی تقریب یا کسی بھی جگہ پر انہیں دیکھا نہیں گیا۔ یہ جو ویڈیو جاری کی گئی ہے یہ اس لیے جاری کی گئی کیونکہ اب ٹویٹر ٹرینڈ اور اتنے سوالات اٹھ رہے ہیں اور ایسی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں کہ جس کے باعث شاہی خاندان نے یہ ایک تصویر یا چھوٹی سی ویڈیو ہے چند سیکنڈ کی، جس میں انہیں ایک شاپنگ مال سے نکلتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے شاپنگ بیگ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور یہ چند سیکنڈ کی تصویر ویڈیو ہے، جسے دیکھ کر یہ شاید لگے کہ یہ تصویر ہے، لگ تو کیٹ مڈلٹن رہی ہے لیکن یہ ان کی اوریجنل ویڈیو یا اوریجنل تصویر نہیں ہے، اس میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی واضح انداز میں وہ تصویر نہیں لی گئی۔ تو شاہی خاندان کے لیے ایک اور پریشانی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو شاہی خاندان کی ایک دلہن ہے جو امریکن ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ الگ ہو چکی ہوئی ہے اور انہوں نے ان ساری جو شاہی معاملات ہیں اس کو وڈرا کر لیا ہوا ہے۔ تو اب کیٹ مڈلٹن بھی اختلافات کے باعث خود کو الگ تھلگ کیے بیٹھی ہے۔ تو شاہی خاندان بظاہر جن لوگوں کی عیش و عشرت ہے، بظاہر جن لوگوں کا سب کچھ ہے، وہ اندر سے کتنے کمزور ہوتے ہیں اور اندر سے کتنے مسائل اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، یہ ہم کیٹ مڈلٹن کی اس ساری چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں ہم مزید کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں۔ بھٹنڈا کے اسپتال میں ڈاکٹر رجنی جندال کی قیادت میں یا ڈاکٹر رجنی جندال کی سرپرستی میں 58 سالہ سدھو موسیوالے کی 58 سالہ والدہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اور یہ ایک تکنیک ہے IVF انورٹو فرٹیلائزیشن تکنیک، جس کے تحت مرد کے سپمز اور عورت کا انڈا، اس کا بیضہ لیا جاتا ہے اور اس کو ایک ٹیوب میں فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور ایک سرٹن یا ایک مقررہ وقت کے بعد اس کو عورت کی بچے دانی میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کیری کرتا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر رجنی جندال جو ہیں وہ بھٹنڈا کے اسپتال کی
بہت ماہر ڈاکٹر ہیں اس تکنیک کے حوالے سے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جو والدین یا جو جوڑے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، تو ان کے لیے یہ ایک امید کی کرن ہے کہ وہ IVF ایک تکنیک ہے جس کے ذریعے وہ اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر رجنی جندال کا کہنا ہے کہ سدھو موسیٰ والے کے والدین کہ ہاں اس لیے یہ آپریشن کامیاب ہوا یا یہ کوشش اس لیے کامیاب ہوئی کیونکہ جو سدھو موسیٰ والے کی والدہ ہیں چرن کور سنگھ، وہ ہیلتھ وائز وہ بہت زیادہ فٹ تھیں، اور انہیں نہ بلڈ پریشر کا کوئی اتنا ایشو تھا، نہ انہیں ہارٹ کا کوئی اتنا ایشو تھا، ان کی خوراک بھی اچھی تھی، ان کے انڈے بھی بنتے تھے، جس کی وجہ سے یہ آپریشن یا یہ کوشش کامیاب ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ جب یہ انورٹو فرٹیلائزیشن کے تحت وہ سپرمز اور وہ انڈا اس کو جب فرٹیلائز کر کے اس میں شفٹ کیا جاتا ہے تو پھر دباؤ پڑتا ہے، پھر عورت کا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہوتی ہے، وہ شوٹ کرتی ہے، بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ IVF جو ایک تکنیک ہے وہ ہر عورت یا مرد میں کامیاب ہو سکے۔ اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ یہ وہ تکنیک ہے جو جینون ہوتی ہے، یعنی کہ میاں بیوی کے سپرمز ہوتے ہیں، میاں کے سپرمز ہوتے ہیں، عورت کا انڈا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو باہر سے سپرمز نہیں لینے پڑتے، بلکہ میاں بیوی کے سپرمز کو اس میں فرٹیلائز کر کے چیزوں کو اس میں پھر بچے میں پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے عورت کے اندر۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی بار کوشش کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن اگر عورت فٹ ہے ہیلتھ وائز تو پھر اس میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو سدھو موسیٰ والے کے والدین کیا، ہم نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، تو ہماری ویڈیو اور یا ہماری کی بھی بات اب سچ ثابت ہوئی ہے کہ اس بات کو کنفرم کیا گیا ہے کہ بھٹنڈا کے اسپتال میں ڈاکٹر رجنی جندال کی سربراہی میں یہ ایک جو سدھو موسیٰ والے کے والدین کے ہاں چھوٹے شبدیپ سنگھ سدھو موسیٰ والا کی جو پیدائش ہوئی ہے، اس کے پیچھے یہ میڈیکل ٹیکنیک تھی IVF، جسے ڈاکٹر رجنی جندال نے اس سارے آپریشن کو لیڈ کیا۔ تو یہ ایک وجہ، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس طرح اب وہ والدین جن کے ہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے تو وہ اس طرح کی کوشش کریں گے، اور اس طرح کی چیزوں کے بعد ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، سدھو موسیٰ والے کے والدین کو ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک پریشر ہے اس خاندان پر، کیونکہ اس خاندان کی اس ساری چیزوں کو ایک دبانے کی کوشش کی گئی تھی جو سدھو موسیٰ والا نے انڈین پنجاب کی آزادی کی بات کی، اور اس نے اپنے گانوں کے ذریعے پوری دنیا میں اپنا نام کٹایا۔ تو ہم اب اگلے ایشو کی جانب جاتے ہیں۔ کرشمہ کپور خاندان ایک بہت بڑا خاندان ہے، اور لیکن ظاہر ہے کرشمہ کپور کی شادی ایک بزنس مین سنجے کپور کے ساتھ ہوئی تھی، اور سنجے کپور نے ہنی مون کے دوران ہی کرشمہ کپور کو اپنے کچھ دوستوں کے ہاں فروخت کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد دونوں میں لڑائی بھی ہوئی اور کرشمہ کپور پر تشدد بھی کیا گیا۔ کرشمہ کپور نے سروائیو کرنے کی کوشش کی، اور اسی دوران ان کے 2 بچے بھی ہوئے، لیکن سنجے کپور ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے تھے، اس پر مسلسل تشدد ہوتا تھا گھر پر، اور اسے بار بار بیچنے کی جرائم پیشہ عناصر کے ہاں سنجے کپور اپنی اہلیہ کرشمہ کپور کو بیچنے کی کوشش کرتے تھے، جس کے بعد اب انڈین میڈیا نے ان ساری چیزوں کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ کرشمہ کپور نے اسی وجہ سے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کی تھی، اور اب ان دونوں کے درمیان بالکل طلاق ہو چکی ہوئی ہے، اور کرشمہ کپور خاندان کی وہ لڑکی ہیں جسے شادی کے بالکل ویری نیکسٹ ویک میں فروخت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور کرشمہ کپور نے اپنی ان ساری چیزوں کو پہلے اپنی فیملی اور اپنے والدین سے چھپایا، سروائیو کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ سنجے کپور جو تھے انڈین میڈیا کے مطابق وہ ایک جرائم پیشہ بزنس مین ہے جس نے اپنی اہلیہ کو نیلام کرنے کی کوشش کی تھی، اور کچھ دوست اس نے بلا لیے تھے جہاں وہ ہنی مون کے لیے گیا تھا وہاں پر، اور وہاں پر باقاعدہ بولی لگی تھی کرشمہ کپور کی، جس پر مزاحمت کی کرشمہ کپور نے، اور اسی کی پاداش میں اس پر تشدد بھی کیا گیا۔ تو کرشمہ کپور کی یہ ایک زندگی ہے، دیکھیں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام، لیکن اندر سے کتنے مشکلات مسائل کا شکار ہوتے ہیں یہ نام
بظاہر تو آپ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے ہیں، بظاہر ان کی لیوش لائف دیکھتے ہیں تو آپ بھی دیکھ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لیکن اندر سے مشکلات اور مسائل ان لوگوں کے لیے کتنی ہوتی ہیں، یہ اندر سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ بس آرٹیفیشل مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو جہاں انسان ہے اسے وہیں پہ خوش رہنا چاہیے، نہ بہت زیادہ دولت کی تمنا کرنی چاہیے، نہ بالکل غربت ہونا چاہیے، انسان کو معتدل زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یہ دیکھیں کہ کرشمہ کپور ایک بہت بڑا نام فلم انڈسٹری کا، اور کپور خاندان آلریڈی ایک بہت بڑا خاندان ہے فلم انڈسٹری کے حوالے سے۔ کپور خاندان اگر نکال دیا جائے تو پھر انڈیا میں فلم انڈسٹری کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔ تو کپور خاندان اتنا بڑا خاندان ہے، لیکن اس خاندان کی بھی جو بیٹی تھی اس کو اسی کے خاندان کے ایک فرد یعنی کہ سنجے کپور، وہ بھی کپور ہے لیکن وہ دوسرے قسم کا کپور ہے، تیلی کپور ہے، جس نے کرشمہ کپور کو نیلام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے مزاحمت کی اور اسی وجہ سے ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ تو یہ ایک خبریں تھی جو آج ہم نے پیش کی آپ کے سامنے۔ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگی لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اللہ حافظ۔